کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات کے 2 بج رہے ہوں، سب کو معلوم ہے کہ سونا چاہیے، لیکن ہاتھ میں فون ہے اور اسکرولنگ ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی؟ یہ صرف کسی ایک کی کہانی نہیں، ہم سب کی ہے۔ آج ہم اسی اندرونی کشمکش کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور نفس پر قابو پانے کے لیے قرآن اور سائنس دونوں کی روشنی میں ایک ایسا راستہ تلاش کریں گے جس سے نظم و ضبط مشکل نہ لگے بلکہ آسانی سے حاصل ہو جائے۔ ہر روز جیسے ہی ہماری آنکھ کھلتی ہے، ہمارے ذہن میں ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک طرف توجہ اور کام، اور دوسری طرف خلفشار اور سستی۔ ہم روز صبح خود سے ایک نیا وعدہ کرتے ہیں کہ آج فون کم استعمال کریں گے، جلدی سوئیں گے، لیکن شام تک وہی پرانی کہانی۔ اس جنگ میں بار بار ہارنے کی وجہ اکثر یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے دشمن کو ٹھیک سے پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ جو اندرونی دشمن ہے نا، اس کے 2 نام ہیں۔ آج کی سائنس اسے ڈوپامین ریوارڈ سسٹم کہتی ہے۔ یہ ہمارے دماغ کا وہ حصہ ہے جو ہمیں فوری مزے، فوری تسکین کی طرف دھکیلتا ہے۔ لیکن یہی بات 1400 سال پہلے قرآن نے ہمیں ایک اور نام سے بتائی تھی، النفس۔ تو چلے دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں تصورات کیسے ایک دوسرے سے جڑتے ہیں اور ہمیں اس جنگ کو جیتنے کا نقشہ دیتے ہیں۔ تو آخر یہ نفس ہے کیا چیز؟ یہ کوئی باہر کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہی اندر کی ایک بہت طاقتور قوت ہے۔ اور اچھی خبر یہ ہے کہ اسے نہ صرف سمجھا جا سکتا ہے، بلکہ اس کی تربیت بھی کی جا سکتی ہے۔ قرآن نفس کو کتنی اہمیت دیتا ہے، اس کا اندازہ اس آیت سے لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورج، چاند جیسی بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ ساتھ خود نفس کی قسم کھا رہا ہے، اور پھر فوراً ہمیں بتا رہا ہے کہ اسی نفس کے اندر برائی کی طرف جھکاؤ بھی رکھ دیا گیا ہے اور نیکی اور تقویٰ کی سمجھ بھی، یعنی دونوں راستے اندر ہی موجود ہیں۔ اور یہ جو قرآنی تصور ہے نا، یہ سیدھا سیدھا ہمارے دماغ کی ساخت سے جا کر ملتا ہے۔ دیکھیں، ہمارے دماغ کا جو اگلا حصہ ہے، پری فرنٹل کارٹیکس، اسے ہم پلانر کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا سمجھدار حصہ ہے جو لمبے عرصے کا سوچتا ہے، بڑے فیصلے کرتا ہے۔ لیکن دماغ کے اندر گہرائی میں ایک بہت پرانا حصہ بھی ہے، لمبک سسٹم، جسے ہم چھپکلی دماغ یا لیزرڈ برین کہہ سکتے ہیں۔ اس کو بس ایک ہی چیز سے مطلب ہے، ابھی مزہ چاہیے، ابھی آرام چاہیے۔ اور یہ دونوں، پلانر اور چھپکلی دماغ، ہر وقت ایک دوسرے سے کھینچا تانی میں لگے رہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس اندرونی جنگ کو جیت کر سکون تک کیسے پہنچا جائے؟ قرآن ہمیں نفس کے 3 درجے یا 3 منزلیں بتاتا ہے۔ یہ بالکل ایک سیڑھی کی طرح ہیں جو ہمیں خود پر قابو پانے اور حقیقی سکون تک لے جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں، اس سیڑھی کی طرح یہ سفر 3 منزلوں پر مشتمل ہے۔ سب سے نچلی منزل پر ہم اپنی خواہشوں کے قیدی ہوتے ہیں، اور سب سے اونچی منزل پر مکمل سکون اور اطمینان ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ پہلی یا دوسری منزل پر ہی ساری زندگی جدوجہد کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا اصل ہدف تیسری منزل تک پہنچنا ہے۔ پہلی اور سب سے نچلی سطح ہے نفس امارہ، یعنی حکم چلانے والا نفس۔ یہ ایک ایسے پہیے کی طرح ہے جس پر چوہا بھاگتا رہتا ہے، کہیں پہنچتا نہیں، بس بھاگتا رہتا ہے۔ اس سطح پر انسان اپنی خواہشات کا غلام ہوتا ہے۔ یہ وہی چھپکلی دماغ ہے جو پوری طرح کنٹرول میں ہوتا ہے اور بس فوری آرام، مزیدار کھانا اور فون پر نہ ختم ہونے والی اسکرولنگ چاہتا ہے۔ یہاں مسئلہ صرف نظم و ضبط کی کمی کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے دماغ کے ایک چھوٹے سے حصے کے حکم مان رہا ہوتا ہے جو اس کا اصل خود ہے ہی نہیں۔ دوسری سطح ہے نفس لوامہ، یعنی ملامت کرنے والا نفس۔ یہ ایک طرح سے بیداری کا مرحلہ ہے۔ یہ گاڑی کی چیک انجن لائٹ کی طرح ہے جو جل کر بتاتی ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ یہاں ہمیں احساس جرم ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے، دماغ کا ایرر ڈیٹیکٹر ہمیں بار بار سگنل دیتا ہے کہ ہم غلط راستے پر ہیں، لیکن ہم پھر بھی غلطی اور پچھتاوے کے چکر میں ہی پھنسے رہتے ہیں۔ اور پھر آتی ہے تیسری اور سب سے اونچی منزل، نفس مطمئنہ، یعنی وہ نفس جو مکمل سکون میں ہے۔ یہاں آ کر اندر کی جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح کام کرنا اتنا ہی فطری اور آسان ہو جاتا ہے جتنا سانس لینا۔ اس منزل پر دماغ ہمارا دشمن یا آقا نہیں رہتا، بلکہ ہمارا سب سے اچھا دوست اور خادم بن جاتا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے رکیں اور اس ٹیبل کو دیکھیں۔ خود سے پوچھیں، اس سفر میں کوئی کہاں کھڑا ہے؟ کیا زندگی مسلسل ناکامی کے احساس میں گزر رہی ہے، یا شرمندگی اور جدوجہد کے چکر میں پھنسی ہوئی ہے؟
یا پھر سکون اور اچھی عادتوں کی منزل کے قریب پہنچ چکی ہے؟ چلیں اب تھیوری سے نکل کر عملی اقدامات کی طرف آتے ہیں۔ نفس کی اس سب سے اونچی سطح تک پہنچنے کے لیے ایک 3 قدموں کا راستہ ہے جو ہمیں جدوجہد سے نکال کر سکون کی طرف ایک پل بناتا ہے۔ اس مسلسل کشمکش سے نکلنے اور قدرتی نظم و ضبط حاصل کرنے کی 3 چابیاں ہیں: قابو، مشاہدہ اور تعلق۔ آئیے ان تینوں کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ پہلا قدم ہے قابو۔ بہت ساری چیزوں کو بدلنے کی کوشش نہیں کرنی، صرف ایک بری عادت منتخب کریں، جیسے رات کو دیر تک فون استعمال کرنا، اور خود سے صرف 40 دن کا عہد کریں۔ یہ 40 دن کا عدد بہت اہم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر بھی 40 دن کا تھا، اور آج کی سائنس بھی بتاتی ہے کہ دماغ میں نئے راستے بنانے میں تقریباً اتنا ہی وقت لگتا ہے۔ اس دوران اپنی توجہ اس بری عادت سے ہٹا کر اپنے اصل مقصد پر رکھنی ہے۔ دوسرا قدم ہے مشاہدہ، یعنی اپنے اندر کی دنیا میں روشنی کرنا۔ ہر رات سونے سے پہلے صرف 20 منٹ نکال کر خود سے سوال کریں، آج نفس کہاں جیتا اور میرا سمجھدار حصہ کہاں جیتا؟ یہ چھوٹا سا عمل ہمارے جذبات اور ہمارے رد عمل کے بیچ ایک خلا پیدا کرتا ہے، اور یہی خلا ہماری آزادی کی جگہ ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک اندھیرے کمرے میں کوئی ماچس کی تیلی جلا دے اور اچانک سب کچھ صاف نظر آنے لگے۔ اور تیسرا اور آخری قدم ہے تعلق، یعنی قرآن کو صرف پڑھنے کی کتاب نہ سمجھا جائے بلکہ اسے ایک ذکر یعنی یاد دہانی کے طور پر اپنایا جائے۔ قرآن پر غور و فکر کرنا، جسے تدبر کہتے ہیں، یہ دل پر لگے تالے کھولتا ہے اور سکون کی حالت پیدا کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ خود فرماتا ہے، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو جب ہم اس 3 قدمی سفر پر چلتے ہیں تو ہماری منزل کیسی نظر آتی ہے؟ یہ سفر ہمارے اندر کے شور اور افراتفری کو ایک پرسکون بہتے ہوئے دریا میں بدل دیتا ہے۔ جدوجہد کی جگہ ایک قدرتی بہاؤ لے لیتا ہے۔ ہمارا دماغ اب ہمارے خلاف نہیں لڑتا بلکہ ہمارے ساتھ مل کے کام کرتا ہے، اور پھر کامیابی اور نیکی ہماری دوسری فطرت بن جاتی ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوچ چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیا ہو اگر یہ ساری جنگ نفس سے لڑنے کے بارے میں ہو ہی نہ، بلکہ اسے سمجھنے اور پاک کرنے کے بارے میں ہو۔ اگر اس گفتگو سے آپ کو اپنے اندرونی سفر میں کوئی نئی روشنی ملی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، اسے کسی ایسے دوست یا عزیز کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو آج اپنے نفس کے ساتھ اسی جنگ میں مصروف